کہ صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے نبی کے ساتھ. حضرات، بڑی مدت بعد آپ لوگوں سے خطبہ جمعہ کی شکل میں ملاقات ہو رہی ہے. اس مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے بخاری کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 3688 پڑھی ہے. خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں ہم پوری اور تفصیلی شرح اور گفتگو ہم اس حدیث پر نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ کی توفیق سے کچھ نکات جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. سیدنا انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شمار ہوتے ہیں. مدینہ المنورہ میں حضرت انس نے 10 سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور سیدہ ام سلیم کی درخواست پر کہ اے اللہ کے رسول میرے بیٹے انس کے لیے برکت کی دعا کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے برکت کی دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما. حضرت انس کہتے ہیں اس دعا کا نتیجہ تھا کہ میرے یہاں مال کی بھی کثرت تھی اور اولاد کی بھی کثرت تھی. پوتوں کو ملا کے اگر میرے خاندان کو جوڑا جائے تو 100 کے قریب افراد ہوتے تھے. اللہ کے نبی کی برکت کی دعا کا نتیجہ تھا یہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دربار رسالت مآب میں ایک آدمی حاضر ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے قیامت کے بارے میں، اور سوال کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب قیامت کب قائم ہوگی. اب حدیث کے اس ٹکڑے سے شروع کریں آپ کہ صحابہ کے سوالات اللہ کے رسول سے کیسے ہوتے تھے. صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوالات کرتے تھے دین کے متعلق، سب سے پہلے تو ان کی نیتیں درست ہوتی تھی. دوسرا وہ سوالات عمل کرنے کے لیے کرتے تھے. تیسرا ان سوالات کے ذریعے وہ اپنے علم و عمل دونوں میں اضافہ کرتے تھے، اور سوالات ایسے کرتے تھے جن سوالات کے کرنے سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. خالص نیت کے ساتھ سوالات کرتے تھے. مثال کے طور پر راجدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے کہ فتنے کیسے کیسے آئیں گے اور کب آئیں گے، اور دوران فتن ہم کیسے زندگی بسر کریں اور کیسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور جیسے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا من نجا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے، بچاؤ کس میں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو راستے بتاتے امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وبکی علی خطیتک.
اپنی زبان پہ قابو رکھ، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمیٹ لے اور اپنے گناہوں پہ رو۔ اس طرح کے صحابہ سوالات کرتے تھے۔ اس حدیث میں دیکھیں، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے سامنے پیشی کے دن کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن، تو اس کے لیے کچھ لے کے چلے جائیں۔ یہ معاملے ہوتے تھے ان کے سوالات کے۔ اور آج ہمارے سوالات، سب سے پہلے تو ہمارے سوالات کرنے سے پہلے ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی۔ آج علماء دین پر سوالات کی جو جھڑی لگائی جاتی ہے، یا تو وہ علماء سے ٹکراؤ اور بحث کی نیت ہوتی ہے، یا اپنے علم کو چھانٹنے کی نیت ہوتی ہے، یا جہلا پر فخر کرنے کی نیت ہوتی ہے، اور یا فتنہ و فساد برپا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ عجیب عجیب سوالات کیے جاتے ہیں، عجیب عجیب سوالات کریں۔ سوال کرنا یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سوال کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے، لیکن نیتیں درست ہو، اس نیت سے سوال کیے جائیں گے۔ اور پھر شیطانی سوالات، کہ اللہ کے نبی نے یہ مثال دی تھی کہ شیطان آ کے تم میں سے کسی آدمی کو بولتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا، تم جواب دیتے ہو کہ اللہ نے، پھر دوسرا سوال کرتا ہے اللہ کس نے پیدا کیا، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ نہ علم حاصل کرنے کا جذبہ، نہ عمل کرنے کا جذبہ، صرف فتنہ و فساد برپا کرنے کی نیت سے سوالات ہوتے ہیں۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو اہل سنہ والجماعہ کے علماء ہیں، جو اپنے ہر عقیدے اور ہر عمل کو قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ ان سے عجیب عجیب سوالات، یہ ثابت نہیں، وہ ثابت نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ کبھی علم چاٹنے کی نیت ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے، اس کی دلیل لاؤ، اس کی دلیل لاؤ۔ دلیل سب کی موجود ہوتی ہے، لیکن ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ عجیب عجیب سوالات۔ یہ موقع نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جاؤں، لیکن اتنا سمجھ لیں آپ کہ سوالات کا منع نہیں ہے، کثرت سوال کا منع ہے۔ سوال کا منع نہیں ہے کیونکہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، فضول سوال کا منع ہے۔ سوالات کا منع نہیں ہے کیونکہ آدمی سوال کر کے علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے۔ ایسے سوال کا منع جس سے فتنہ برپا ہوتا ہو، فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاث، کہ تمہارا رب اللہ تم سے 3 چیزوں کو لے کر بڑا تمہیں ناپسند کرتا ہے۔ 3 چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ قیل و قال، ادھر ادھر کی ہانکنے کو، وہ اضاعۃ المال، مال کو برباد کرنے سے، وہ کثرت السوال، اور زیادہ سوال کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ سوال کرے آدمی، دلائل پوچھے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایسے سوال جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، کہ جس کو کرنے سے صرف فتنہ برپا ہو اور قیل و قال ہو، ایسے سوالات منع ہیں۔ سوال کرے آدمی اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، علم کے اضافے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس لیے سوال کرے۔ صحابہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے اس آدمی نے سوال کیا قیامت کب قائم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، سوال بڑا ہے، ایک بڑے دن یعنی نبع العظیم، ایک بڑے دن کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، دنیا کے خاتمے کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، پیشی کے دن کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، حشر کے دن کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا دن ہے۔ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی تو نے اس کے لیے؟ اس پیشی کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا لے کے جائے گا اس کے؟ جس دن نہ درہم چلیں گے، نہ دینار، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ دوست کام آئے گا، نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ننگے بدن، ننگے پیر، اس قیامت کے دن، یوم الثقیلہ جس کو قرآن نے کہا، اس بھاری دن
تنے تنہا تو رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اتنا بڑا دن، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو صحابی نے جواب دیا لا شیء، کچھ نہیں اللہ کے رسول، زیادہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، دو چیزیں ہیں، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، آپ دیکھیں اتنے سے الفاظ میں۔ پہلی چیز آپ دیکھیں جواب کون دے رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کیا گمان کرتے ہیں صرف جمعہ پڑھتے ہوں گے، صرف عید اور جنازہ پڑھتے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، تمام فرائض پورے تھے، اللہ کے رسول کی معیت اور آپ کی صحبت تھی، اور یہ ان کے لیے کافی تھا کہ ابن عمر نے کہا تھا کہ ایک صحابی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لمحہ گزار دینا تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ انہوں نے تو زندگیاں گزاری تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، فرائض پورے تھے، عبادات پوری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عبادتیں تھی، جہاد و قتال تھا، ذکر و اذکار تھا، اللہ کی محبت تھی، رسول کی محبت، کچھ سب کچھ تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شیء، کچھ زیادہ کچھ نہیں میرے پاس۔ پتہ چلا کہ آدمی اپنی عبادات پر تکیہ نہیں کرے، اپنی عبادات پر فخر نہیں کرے، اپنی عبادات پہ بھروسہ نہیں کرے، سب کچھ کر لے اللہ کی خوشی کے لیے، اور سمجھے یہ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سوچ یہ رکھے کہ اس رب کے لیے ابھی کچھ نہیں کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سوچ رکھے اس کا شکر ابھی ادا ہوا نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لی، رات رات بھر اللہ کے سامنے حالت نماز اور قیام میں کھڑے ہوتے تھے، پیر میرے نبی کے سوج جاتے تھے۔ امی عائشہ پوچھتی تھی اے اللہ کے نبی آپ تو بخشا ہے، معصوم عن الخطا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر ہے، اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، پھر بھی آپ اتنی رات کو کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں میرے سرتاج۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سوچ اسلام دیتا ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہ سوچ دی، کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ کے اسلام کی روح بتا دی اگلے جملے میں، اور وہ ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ روح ہے اسلام کی، سب کچھ ہو جائے اس کے پاس اور یہ عمل نہیں ہو تو سمجھ لیجیے اس کا عمل کا جو دفتر ہے، جو نامہ اعمال ہے، اس میں ایک بھی عمل درج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کی روح ہے، اللہ رسول سے محبت۔ اب دیکھیں پہلا جملہ تھا انی احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو غیر اللہ سے، اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبتیں کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ ان کی محبتوں کا مرکز اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے جو دن رات ان کو نواز رہا ہے، وہ قادر و مطلق ذات نہیں ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب نہیں ہے کہ جس کی عطاؤں اور بخششوں میں انسان تباہ ہوا ہے، جو ان کی زندگی اور موت کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، جو کچھ بھی کر لے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جنہوں نے اس کو پیدا کیا، جو مارے گا، جو واپس کھڑا کرے گا، وہ رب کریم ذات جو دن رات اس کو پال رہی، پوس رہی ہے، اس کی حاجتیں پوری کر رہی ہے۔
لوگوں کی محبتوں کا مرکز وہ نہیں ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے ایمان والے اور اللہ کے مومن بندے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ اور شدید محبت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کے کل مخلوق سے اوپر، کل کائنات سے اوپر، اس عظیم ہستی رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک عشق مصطفیٰ ہے، گر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب۔ دوسرے نمبر پر اگر ہماری محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں بسنی چاہیے۔ اگر یہ محبت دل میں ہے تب سارے اعمال قبول ہے اور ایمان باقی ہے، ورنہ جس طریقے سے اللہ کی محبت دلوں میں نہیں ہے تو آدمی مومن مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت ڈھرنا کر جائے، اس کے والد سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ دو محبت ہے، تقاضا کیا کرتی ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت دلوں میں نہیں ہے، وہ دل مسلمان کا نہیں، وہ منافق کا دل ہے۔ قانون تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی روح اللہ رسول کی محبت ہے، قانون تو یہ ہے۔ لیکن یہ محبتیں تقاضا کیا کرتی ہے؟ صرف زبان سے جمع خرچ، زبانی جمع خرچ، اور زبان کے صرف دعویٰ کر دیا جائے تو کیا محبت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے سوا نہ کسی کو خالق مانا جائے نہ مالک، اللہ کے سوا نہ کسی کو رازق مانا جائے نہ نافع مانا جائے نہ مضر، کہ وہی اللہ اکیلا تن تنہا ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، وہی داتا، وہی غیب نواز اور وہی غوث العظم ہے۔ اور پھر اس کی محبت میں آ کر پوری زندگی اس کے سامنے جھکا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے دعا مانگی جائے، اسی کے نام کی نذرانیات دی جائے، اسی کی عبادت کی جائے خالص، اور اسی سے مانگا جائے۔ یہ اللہ کی محبت کا مطلب اور اس کا تقاضا۔ اور رسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کو رسول مان لیا، ان کی محبت کا دعویٰ کر لیا، اب زبان سے اعلان کر دے کہ محمد مصطفیٰ کے سوا نہ کوئی ہمارا رہبر ہے نہ رہنما، نہ امام ہے نہ امام اعظم، کہ رسول کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد اب اور کسی اور کے سامنے ہم نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا حکم ہمارے لیے عرف حاکر ہے۔ رسول کی بات آنے کے بعد اب کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ رسول کی پوری زندگی کو اسوہ بنا لیا جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو زندگی میں اتار دیا جائے محبت کے ساتھ، اور پوری زندگی یہ کوشش کی جائے کہ میں میرے سب سے بڑے سیلیبریٹی، رہبر، رہنما، اغوا، پیشوا، امام العظم محمد مصطفیٰ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاروں گا، اور آپ کے سوا کسی اور کے قول کو آپ کے قول پر ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ مطلب ہے محمد رسول اللہ، کہ نام نبی کا لیا جائے اور پھر نبی کی بات آ جائے تو اس کو چھوڑ کے دوسروں کی بات لے لی جائے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں بڑے سے بڑے کی بات چھوڑ دی جائے۔
یہ محبت کا مقام۔ جب یہ اس نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے تاریخی جملہ کہہ دیا، اور ہم گنہگاروں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ایک راستہ کھول دیا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کی زیارت کو ترستے ہیں، نبی کی صحبت کو ترستے ہیں، آخری زمانے میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نبی کو صرف کتابوں میں پایا، حدیثوں میں پایا، بغیر دیکھے نبی سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے ایک تاریخی جملہ کہہ کے ان کی قسمتیں کھول دی۔ اور وہ کیا تھا؟ فرمایا انت مع من احببت۔ جب صحابی نے کہا میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تب اللہ کے نبی نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اتنا بڑا جملہ، نصیبیں کھلے کہ نہیں کھلے؟ اگر سچی محبت اللہ رسول کی دل میں بیٹھ جائے، امید ہے کل قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے ہم۔ اللہ ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے۔ انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن۔ اس جملے میں بھی دیکھیں آپ کہ صحبت، ساتھ اور محبت آدمی دنیا میں کس سے کرے؟ اسلام کہتا ہے نجات حاصل کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، عذاب سے بچنا ہے، نبیوں کو ساتھ حاصل کرنا ہے تو نبیوں سے محبت کر۔ لیکن ہم دیکھیں ہماری صحبتیں، ہماری مجلسیں، ہماری محبتیں اور محبتوں کے مرکز دنیا ہوتی ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر صحبت، مجلس اور محبت کس سے ہو، ساتھ کس کا ہو دنیا کے اندر، وہ بتا دیا گیا ہے کہ آج ہم خاص طور سے نوجوان کن سے محبتیں کرتے ہیں؟ دوستوں سے، دنیا سے، روپے پیسے سے، کفار سے، دہریوں سے، ناستکوں سے، گھٹیا ترین لوگوں سے۔ ان کو اپنا سیلیبریٹی بناتے ہیں، ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کی طرح بال بناتے ہیں، ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں دیوس سے دیوس، گھٹیا سے گھٹیا آدمی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی گینگوں میں شریک ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، ان دیوس اور گھٹیا ترین لوگوں کے ساتھ۔ آدمی دنیا کے اندر غور کرے کہ میری محبت کس سے ہے، میں کس کو پسند کرتا ہوں۔ پسند کرنے کی ذات اللہ کے رسول کی ذات تھی، ان کے جیسا بننا تھا، ان کو اپنا ہیرو آئیڈیل ماننا تھا۔ میں کس کو آئیڈیل مان رہا ہوں، کس سے محبت کر رہا ہوں، کس کو پسند کر رہا ہوں؟ غور کرے، جس سے محبت کر رہا ہے، جس کو پسند کر رہا ہے، حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، حشر بھی اسی کے ساتھ۔ فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ مجھے اس سے پہلے اور کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے نبی کی اس بات پہ ہوئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ لوگوں سن لو، فانا احب النبی وابا بکر وعمر، لوگوں سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تین چیزیں بتائیں۔ نبی سے محبت کی بات تو میں نے بتا دی۔ صحابہ نے ابو بکر عمر کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ قرآن نے کہا تھا یحبونہم من ہاجر الیہم، تعریف کی تھی سورہ حشر میں اللہ نے کہ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے جو مہاجر بن کے آئے تھے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر ابو بکر سے محبت ہونی چاہیے، پھر عمر سے محبت ہونی چاہیے، اور پھر بتدریج تمام صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے اور ان کے لیے دعائے خیر ہونی چاہیے، تب ان کا ساتھ ملے گا۔ کیونکہ ولیوں میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے، یہ ولیوں کے سردار جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، ان کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن آرڈر دیتا ہے، نبی آرڈر دیتے ہیں، اس بات کا وقت نہیں ہے۔ اور آخری جملہ یہ تھا
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، اور امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، بھلے ہی میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، پھر بھی امید کرتا ہوں کہ ان سے سچی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا. آخری جملہ بڑی تفصیلی جملہ، لیکن ایک بات میں ختم کر دوں بات کو، کہ صحابی کہہ رہے ہیں بھلے ہی میرے عمل ان جیسے نہیں. ایک صحابی دوسرے سردار صحابی خلیفۃ المسلمین کے بارے میں، ابو بکر عمر کے بارے میں ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. یہ بعد والا صحابہ کی برابری کر سکتا ہے؟ سن لیں، صحابہ کے بعد دنیا کا کوئی آدمی بڑے سے بڑا ہو جائے، اونچے سے اونچا ہو جائے، اللہ کی قسم ہے صحابہ کے ایک گھڑی نبی کے ساتھ جو انہوں نے بتائی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب جو دعویٰ کرے کہ صحابہ ایسے، صحابہ ایسے، صحابہ نے یہ غلطی کی، صحابہ نے یہ غلطی کی، صحابہ یوں کہتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پاس دین زیادہ ہے، اللہ کی قسم ہے پرلے درجے کا گمراہ آدمی ہے وہ جو اپنی برابری صحابہ سے کرتا ہو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ کی تم برابری نہیں کر سکتے. میرے صحابہ احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، میرے صحابہ ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور تم لوگ بعد والے احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، برابر نہیں. کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا احد پہاڑ سونے کا 7 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ ہے. آج کسی کے پاس ایسی دولت نہیں ہے، کسی کے پاس آج تک نہیں ہے، نہ قیامت تک ہوگی. سونے کا احد پہاڑ 6 اور 7 کلومیٹر لمبا، چوڑائی الگ ہے کسی کے پاس. پتہ چلا صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے. اب جو اپنی صحابہ سے برابری کرے، میرے بھائیوں دوستو، انس نے صحابی ہوتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ میرے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں. پھر جو بعد والا کوئی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے اور وہ گمراہی کے گڑھے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رسول اور صحابہ کی سچی محبت دل میں بٹھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.